بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فقيهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق اللہ العظیم۔ تیسرے پارے کے چھوٹی صورتوں سے ہماری بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ آج ایک بڑی سورۃ التطفیف یا سورۃ المطففین کا ذکر ہے۔ اس سورہ کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے ایک برے عمل پر تنبیہ اور اس کے برے انجام سے کیا ہے، اور وہ برا عمل ہے ناپ تول میں کمی، اور پھر اس برے عمل کے برے انجام کو ذکر کرنے کے بعد، چونکہ یہ برا عمل ایک فاسق اور فاجر انسان کا کام ہے، ایک کافر اور مشرک کا کام ہے، ایک صاحب ایمان کا یہ کام نہیں ہے، تو کفار اور مشرک اور فجار کے برے انجام کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کے مقابلے میں نیک اور صالح لوگوں کے اچھے انجام کا ذکر کیا ہے۔ یہ دو تین باتیں ہیں اس پوری سورہ کا خلاصہ۔ سب سے پہلے ایک خاص برے عمل اور اس کے انجام کا ذکر، اور چونکہ برائی اور بدعملی خواہ کوئی بھی ہو، یہ چونکہ کفار اور مشرکین کا پیشہ ہے، تو ان کے اعمال بد اور ان کے انجام بد کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور کفار اور مشرکین کے برے عمل اور برے انجام کو ذکر کرنے کے بعد نیک لوگوں کے اچھے انجام کا ذکر کیا گیا۔ یہ دو تین باتیں ہیں جو اس پوری سورہ کا خلاصہ ہے۔ ہم ترجمے کے ساتھ مختصر انداز میں اس کی تفصیل ذکر کرتے جائیں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، ویل ہے کمی کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب وہ لوگ ناپ کر لیتے ہیں لوگوں سے، یستوفون تو پورا پورا ناپ کر لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب لوگوں کو وہ ناپ کر دیتے ہیں، أَوْ وَزَنُوهُمْ یا ان کو وزن کر کے دیتے ہیں، یخسرون تو کمی کر کے دیتے ہیں۔ گویا کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے برے اور ہلاکت کی بات کہی ہے کہ ایسے لوگ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں وہ ان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، ویل ہے۔ ویل کے بارے میں اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ویل جو ہے ایک جہنم میں ایک کھائی کا نام ہے، ایک گھاٹی کا نام ہے، ایک جگہ ہے، ایک جہاں پر سے جس جگہ اتنی زیادہ بھیانک ہے کہ جہنم خود اس کے بھیانک ہونے سے پناہ مانگتی ہے ہمیشہ۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ویل ایک عام بری چیز کا نام ہے، تباہی کا نام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے لیے تباہی کی وعید سنائی گئی ہے جو لوگ اس عمل کو کرتے ہیں، یعنی ناپ اور تول میں کمی کرتے ہیں۔ تو خیر کوئی خاص انجام ہو یا پھر عام بات ہو کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عام تباہی ہے، ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر عام تباہی کی بھی بات کہہ دی جائے تو وہ کتنی بڑی تباہی کی بات ہوگی جو اس کو اللہ تعالیٰ نے خود تباہی کہا ہو، بربادی کہا ہو، ہلاکت کہا ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ کمی کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ یہ بات کو شروع کرنے کا ایک انداز ہے، ورنہ اگر کسی سے کوئی آدمی اپنا حق لے اور حق اپنا پورا پورا لے تو یہ کوئی غلط نہیں ہے، لیکن دوسری جو بات کہی گئی ہے وہ غلط ہے کہ جب لوگوں کو دینے پر آتے ہیں تو پھر وہ کم کر کے دیتے ہیں، یعنی اپنا حق وصول کرنے پر آئیں تو لیں تو پورا کا پورا، اگرچہ یہ غلط نہیں ہے، لیکن دوسری جو بات ہے کہ جب دینے کی باری آتی ہے تو وہاں پورا پورا کیوں نہیں دیتے ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ جب دینے کی باری آئے تو وہاں پر بھی پورا پورا دینا چاہیے، جس طرح کے لینے کے وقت میں پورا پورا لینے کی خواہش ہوتی ہے، یہ بتانا مقصد ہے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، جب وہ لوگ ان کو کیل کر کے دیتے ہیں یا ان کو وزن کر کے دیتے ہیں تو وہ کمی کرنے لگتے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں، جیسا کہ حضرت ضحاک مفسر ہیں، مقاتل حضرت یہ بھی مفسر ہیں، اور حضرت قتادہ، یہ سب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اور خود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی بنیاد پر کہ یہ صورت مدنی ہے، لیکن جیسا کہ عام کتابوں میں مکی ہی لکھا گیا ہے، یہاں پر بھی ہمارے سامنے جو ہے سورۃ المطففین مکیہ ہی ہے۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ اس پہچان اس کی یہ ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لے گئے تھے تو وہاں کے جو لوگ پہلے سے رہنے والے تھے وہ لوگوں کے اندر میں یہ مرض تھا کہ وہ لوگ ناپ اور تول میں کمی کیا کرتے تھے، ان کے حق میں یہ آیت نازل بھی ہے، اور پھر جب یہ لوگوں نے ایمان قبول کیا، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو یہ لوگوں نے اس عمل کو چھوڑ دیا، لہذا یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے پہلی صورت ہے کہ جب مدینہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو پہنچنے کے بعد سب سے پہلی صورت یہی نازل ہوئی ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت یہ ہے کہ یہ صورت مکی ہے اور پوری کی پوری مکی ہے، اور انہی کی روایت کے مطابق یہاں پر جو لکھا جاتا ہے سورۃ المطففین مکیہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق ہی لیا جاتا ہے، اور ان کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ کفار مکہ بھی
اس عمل میں ملوث تھے، یعنی جس طرح سے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ دشمنی رکھتے تھے، اور پھر دوسری تمام برائیوں میں مبتلا تھے۔ ان برائیوں میں سے ایک یہ بھی بات تھی کہ وہ لوگ ناپ اور تول میں بھی کمی کیا کرتے تھے۔ اب یہ بھی فرمایا کہ ویل للمطففین، ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، اور وہ کمی کرنے والے لوگ جو لوگوں سے جب ناپ کر کے لیتے ہیں، یستوفون تو پورا پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب لوگوں کو ناپ کر دیتے ہیں یا وزن کر کے دیتے ہیں تو وہ کمی کرتے ہیں۔ کیل کا لفظ جو عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ جو برتن میں ڈال کر کے کسی کو دیتے ہیں، مثلاً عربوں میں جیسے گیہوں وغیرہ کو جو دینے کا، آج کل تو پہلے آج سے چند سال پہلے گیہوں وغیرہ کو ایک ترازو میں وزن کیا جاتا تھا، اور اب کیا کہتے ہیں ایک برتن میں رکھ کر کے، ایک مشین پر رکھ کر کے اس کو کہتے، گویا کہ یہ بھی آج کل کیل ہی ہے وہ، لیکن وزن کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ترازو ہو اور پڑڑا ہو دونوں طرف، اور اس کا جو ہے اس کی ڈنڈی ہوتی ہے، اس کو ایک طرف جھک جائے اور جب برابر ہو جائے تو ناپ میں برابر کہتے ہیں ڈنڈی، اور جب کسی طرف جھک جائے تو اگر غلے کی طرف جھک جائے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ وزن زیادہ ہو گیا ہے، اور اگر بٹ کی طرف جھک جائے تو کہتے ہیں کہ وزن کم ہو گیا ہے۔ تو وہ وزن اس کا معاملہ ہے، اور کیل کہتے ہیں اس کو جب چیز کو کسی برتن میں ناپ کر دیا جائے۔ پہلے زمانے میں عربوں میں صاع وغیرہ کا ایک وزن تھا، اس میں ڈال کر کے دو برتن، 3 برتن، 4 برتن ڈالا کرتے تھے، اس طرح سے بیچا کرتے تھے، اس کو کیل کہتے تھے۔ تو عربی اب جیسے اسلام میں بھی جو ہے سود جو ناجائز ہے وہ کیل کے ذریعے سے ہے، جیسے گیہوں، چاول وغیرہ جس میں کیل ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جیسے سونا ہے، چاندی ہے، گوشت ہے، یہ وزنی چیزیں ہیں عربی میں۔ اچھا، یہ کہا گیا ہے کہ کیل کر کے جو اور یا وزن کر کے جو لیتے ہیں یا دیتے ہیں اور اس میں جو کمی کرتے ہیں، اور اس کمی کرنے والوں کے لیے ویل ہے اور بربادی ہے۔ لیکن یہ جو کیل کمی کرنا یا کیا کہتے ہیں وزن کرنا ہے، اس کا تعلق صرف ترازو یا برتن میں رکھی جانے والی چیز کو لینے دینے میں کمی کرنے یا زیادتی کرنے سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اس کا تعلق زندگی میں تمام چیزوں سے ہے۔ ایک ملازم ہے، اگر ملازمت کرتا ہے اور ملازمت میں ایک وقت یہاں سے لے کر کے یہاں تک کہ اس کی ڈیوٹی ہے، لیکن اگر وہ یہاں سے شروع نہیں کرتا ہے، یہیں سے کرتا ہے، یعنی آدھا گھنٹہ بعد جاتا ہے یا پھر آدھا گھنٹہ پہلے آ جاتا ہے یا درمیان میں ہی اپنے کام میں لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ملازمت کا جو وقت طے کیا گیا ہے وہ وقت اگر نہیں دیتا ہے تو یہ بھی تخفیف ہے، گویا کہ اس کو بھی جو ہے اس میں بھی یہی وعید ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعید نازل کی ہے اس میں بھی وعید ہے۔ اگر کوئی سرکاری ملازم ہے، پرائیویٹ ملازم ہے، جو بھی ملازم ہے، اگر کسی ملازمت میں وقت میں کمی کرتا ہے تو وہ بھی ایک تخفیف ہے۔ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا اور نماز میں وہ کچھ جلدی کر رہا تھا، ارکان کو ادا ٹھیک سے نہیں کر رہا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے کہا، قد تطففت، تم نے تطفیف کا عمل کیا ہے، یعنی وہ تطفیف کا عمل کیا ہے جس تطفیف پر پہ قرآن پاک میں وعید نازل کی ہے کہ تم نے گویا کہ ناپ تول میں کمی کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ناپ تول میں کمی کا تعلق صرف خریدنے اور بیچنے یا لین دین سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق عبادت سے بھی ہے، کہ اگر عبادت میں بھی اگر کوئی آدمی کمی بیشی کرتا ہے اور نماز میں کوتاہی کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، حج اگر فرض ہے اس کی ادائی میں کوتاہی کرتا ہے، اسی طرح سے دوسرے اعمال ہیں ان میں اگر کوئی کوتاہی کرتا ہے تو وہاں پر بھی تخفیف ہوگی، اور جب وہاں پر بھی کمی زیادتی ہو گئی تو اس میں بھی وعید وہی ہے جو وعید کے یہاں پر ہے، کیل کر کے لینے اور دینے میں ہے، وزن کر کے لینے اور دینے میں ہے۔ یہ حدیث حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب موطا امام مالک میں نقل کیا ہے۔
اور اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو نقل کرنے کے بعد کہ انہوں نے ایک نماز پڑھنے میں کمی کوتاہی کرنے والے سے کہا کہ قد تطففت، تم نے تطفیف کا عمل کیا ہے، ناپ تول میں جیسے کمی کی جاتی ہے اس طرح سے تم نے یہاں پر بھی کمی کا عمل کیا ہے، لہذا تم کو بھی وہی گناہ ہوگا جو قرآن پاک میں ویل کہا ہے، بربادی کہا ہے۔ نماز میں بھی کوتاہی کرنے پر تمہارے لیے ویل اور بربادی ہے، گویا کہ تم نے وہی عمل کو انجام دیا۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے کہ لکل شیء تطفیف و وفاء، کہ ہر چیز میں کمی زیادتی بھی ہو سکتی ہے اور ہر چیز میں ہر چیز کو پورا انجام دیا جا سکتا ہے، اور اگر پورے کے پورے کو انجام دیا جائے گا تو اس کا اجر ملے گا، اور اگر اس میں تطفیف ہوگی، کمی زیادتی ہوگی، تو اس پر وہی وعید ہوگی جو یہ وعید کے قرآن پاک کی اس سورہ میں نازل بیان کیا گیا ہے۔ تو بربادی ہے کمی زیادتی کرنے والوں کے لیے، خواہ وہ نماز میں ہوں یا وہ لین دین میں ہوں یا پھر کسی بھی عمل میں ہوں، ان تمام کے لیے یہی وعید ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب وہ لوگوں سے کیل کر کے ناپ کر کے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب لوگوں کو وہ کیل کر کے دیتے ہیں، ناپ کر کے دیتے ہیں، یا لوگوں کو وزن کر کے دیتے ہیں، یخسرون، تو وہ کمی کرنے لگتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، اب بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کیا ان کو اس بات کا اعتقاد نہیں ہے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہونے والی ہے ان کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو حاضر کیا جائے گا، ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور زندہ کر کے ایک بڑے دن میں، قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، اور حاضر کرنے کے بعد یہ جو دنیا میں ناپ تول میں کمی کی تھی، کسی سے لیا تھا تو پورا لیتے تھے، لیکن جب کسی کو دینے کی باری آتی تھی تو اس میں کمی کر دیتے تھے۔ ہم اپنے گھر میں کسی کو ملازم رکھیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ایک سیکنڈ ہمارے کام میں جائے، لیکن ہم اگر کسی کے کام میں ملازمت کرتے ہیں، ہر آدمی ملازمت کرتا ہے، زندگی گزرتی ہے، ہر آدمی کے ساتھ زندگی گزرتی ہے، یا تو کوئی ملازم ہے یا کوئی تاجر ہے۔ اگر تاجر ہے تو کسی کو دیتا ہے، اور اگر ہم ملازم ہیں تو ملازمت کرتے ہیں تو اپنا وقت کسی کو دیتے ہیں، اپنی محنت کسی کو دیتے ہیں۔ تو ملازمت میں بھی جو ہے جب ہم کمی کرتے ہیں تو گویا کہ ہم تطفیف کا عمل کرتے ہیں ان کا۔ لیکن اگر ہم کسی سے کام لیتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ایک سیکنڈ ہمارے کام میں آئے، اس کی پوری جفا کشی، پوری محنت کے ساتھ ہمارا کام کرے۔ لیکن ہم جب کسی کے ساتھ، کسی کے گھر میں ملازمت کرتے ہیں، کسی ادارے میں ملازمت کرتے ہیں، کسی کاروباری کی ملازمت کرتے ہیں، تو اس وقت ہمارا تصور یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہے آدھا گھنٹہ کسی کام میں، ہمارے کام میں جائے، آرام میں جائے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان کو اس بات کا اعتقاد یا خیال نہیں ہے کہ ان کو ایک بڑے دن میں ان کو اٹھایا جائے گا، اور وہ دن کون سا ہوگا؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کے لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور جب وہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے تو دنیا میں جو تطفیف کا عمل کیا تھا، جو کمی زیادتی کا عمل کیا تھا، لینے کے وقت میں پورا لیا تھا، دینے کے وقت میں کمی زیادتی کر کے دیا تھا، یہ سارا کا سارا عمل اس رب العالمین کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، سامنے رہے گا، اور اس پر ان کو بدلہ بھی دیا جائے گا۔ اگر ایسا ہوا ہے کہ تم نے اپنا حق وصول کیا ہے تو پھر برابر کا معاملہ رہے گا، لیکن اگر ایسا ہوا ہے کہ تم نے جو ہے اپنا عمل تو، اپنا حق تو پورا لے لیا، لیکن دوسرے کا حق جو ہے، جو دینا تھا وہ حق نہیں دیا ہے، تو پھر اس کے برابر میں اس کی سزا بھی ہوگی، اور اس کا جو حق، پورا حق والے کو اس کا حق دیا جائے گا۔ اور تمہاری یہ گویا کہ حقوق العباد میں سے اس کا تعلق ہے، اور جب حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے تو پھر اگر تمہارے پاس نیکیاں رہیں گی تو تمہاری نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی جس کو تم نے جو ہے ان کا حق مارا تھا، جن کے ناپ تول میں کمی کی تھی۔ اور اگر تمہارے پاس وہ عمل نیکی ہی نہیں ہے تو پھر اس کے جو گناہ ہوں گے وہ تمہارے سر ڈال دیا جائے گا، یہاں تک کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا جو حق ہے، نماز میں کوتاہی کرنا، گناہ میں کوتاہی، اللہ چاہے تو معاف کر دے گا، اور یقیناً اللہ سے امید ہے کہ ہمارے ہر کوتاہی کو معاف کرے گا۔
لیکن اللہ کا اصول یہ قانون بھی یہ ہے زمین پر کہ بندوں کا حق اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ خود معاف نہیں کرے. اور ناپ تول میں کمی کرنا، ڈیوٹی میں کمی کرنا، یہ بندے کا حق ہے. اور جب بندے کا حق ہے تو بندہ خود نہیں معاف کرے گا تو پھر وہ اللہ معاف اس وقت نہیں کرے گا. اور اس کے بدلے کا طریقہ یہی ہوگا کہ ہماری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی. جتنا ہم نے ان کا حق مارا تھا اتنے اس کے بقدر جو ہماری نیکیاں ہوں گی ان کو دے دی جائیں گی. اگر ہمارے پاس نیکیاں نہ ہوں تو ان کے گناہ ہمارے سر لاد دیا جائے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اب یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ دن جس دن کے لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، سن لو، کلا سن لو، ان کتاب الفجار لفی سجین، کہ فاسق اور فاجر کفار لوگوں کے نام اعمال سجین میں ہوں گے. یہ فجار سے مراد کفار ہی ہیں. کفار کے نام اعمال سجین میں ہوں گے. یہ سجین کہاں ہے؟ سجین زمین کی 7ویں تہ کے نیچے ہے. زمین کے 7ویں تہ کے نیچے ہے سجین. آگے حدیث میں یہ قرآن کی ہی آیت آئے گی اور وہاں پر جو ہے نیک لوگوں کے اعمال کا ذکر ہوگا اور ان میں بتایا جائے گا کہ نیک لوگوں کے اعمال علیین میں ہوں گے. اور علیین کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ علیین 7ویں آسمان کے اوپر میں ہے، یعنی عرش کے نیچے اور 7ویں آسمان کے اوپر. 7ویں آسمان سے اوپر عرش ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش، اور اس عرش کے نیچے کیا کہتے ہیں علیین کی جگہ ہوگی. تو وہاں پر نیک لوگوں کے اعمال، اور جو سجین ہے وہ نیچے کیا کہتے ہیں برے لوگوں کا کفار کے اعمال ہوں گے. اب یہ کفار کے اعمال کا ایک مطلب تو بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی رجسٹر ہوگا سجین میں، اور اسی رجسٹر میں تمام کفار کے اعمال جو دنیا میں اس نے کیے تھے وہ سب لکھ دیے جائیں گے. یا پھر ہر کافر کا عمل، اس کا دفتر، اس کا جو رجسٹر ہوگا وہ سارا رجسٹر سجین میں جمع کر دیا جائے گا. یہ دونوں مطلب ہو سکتے ہیں. اچھا، حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جہنم بھی سجین میں ہی ہے، یعنی 7ویں زمین کی 7ویں تہ کے نیچے ہی جہنم بھی ہے. اور جب قیامت برپا ہوگی اور اس وقت جو ہے سمندر کو جو بھڑکایا جائے گا وہی جہنم سے آگ اٹھے گی، جس کی وجہ سے سارے سمندر کیا ہو جائے گے، کیا کہتے ہیں جہنم میں آگ لگ جائے گی. اس کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے، حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلے وہ جو جہنم جو سمندر کی جو پانی ہے وہ بھاپ اور ہوا میں تبدیل ہو جائے گی، اور جب ہوا میں تبدیل ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد اس میں آگ لگے گی، جس کی وجہ سے پورے سمندر خشک ہو جائیں گے. اسی طرح سے جو نیک یہ کیا نام ہے جہنم ہے وہ سجین یعنی 7ویں زمین کے 7ویں تہ کے نیچے، اور جو جنت ہے وہ 7ویں آسمان کے اوپر ہے. جنت المأویٰ عند سدرۃ المنتہا، کہ جنت المأویٰ کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا کے پاس میں، اور سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان میں ہے. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کہ فجار فاسق و فاجر کفار کے نام اعمال سجین میں ہوں گے. اسی طرح سے کفار کی روحیں بھی وہیں جمع ہوتی ہیں، سجین میں ہی کفار کی روحیں بھی جمع ہوتی ہیں. وما ادراک ما سجین، اور آپ کو کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ ایک مہر بند کتاب ہے. یہ جو مہر بند کتاب ہے یہ سجین کے بارے میں نہیں کہا گیا ہے، اصل میں یہ کتاب الفجار کے بارے میں ہے، یعنی فجار کے جو نام اعمال ہیں یہ لکھی ہوئی کتاب ہے. یعنی کفار کے نام اعمال جو ہوں گے وہ ایک لکھی ہوئی کتاب کی شکل میں سجین میں محفوظ ہوں گے. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے. جس طرح سے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی، اور ناپ تول میں کمی کرتا آدمی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کو آخرت کے جواب دہی کا احساس یا اس کے شعور نہیں ہوتا ہے.
جب آخرت میں جواب دہی کا احساس اگر ہوتا ہے، اعتقاد ہوتا ہے، اگر ہوگا اور پورا استحضار ہوگا تو پھر ناپ تول میں کمی یا پھر کسی بھی عمل میں بدعملی نہیں آئے گی۔ تو گویا کہ اب جھٹلانے والے دو طرح کے ہوں گے، ایک تو واقعتاً وہ لوگ جو کفار اور مشرکین جو جھٹلاتے ہیں، اور ایک عملی جھٹلانا۔ ایک مومن جو صاحب ایمان ہے وہ آخرت کو جھٹلاتا تو نہیں ہے، لیکن عملی طور پر اس کے دل میں وہ احساس جس درجے کا ہونا چاہیے اس درجے کا ہوتا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان سے وہ عمل پر صادر ہوتا ہے۔ اگر ہم سے کوئی غفلت پیدا ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں وہ جو خیال آخرت کا ہونا چاہیے جس درجے کا، اس درجے کا نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اسی جگہ سانپ ہو جائے تو ہمارے سانپ ہونے کا اتنا یقین ہو جاتا ہے کہ ہم یہاں سے فوراً بھاگ جائیں گے، لیکن اگر ہم کو سانپ ہونے کا یقین نہ ہو، معلوم ہو گیا پلاسٹک ہے، کوئی رسی ہے، تو ہم یہاں سے نہیں بھاگیں گے۔ تو اسی طرح سے اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ آخرت میں ہمیں اس عمل کا جواب دہ ہونا ہے، اور ایسا ہو جائے کہ ابھی موت ہو جائے گی اور ابھی ہم کو جواب دہ ہونا ہے، تو پھر ہم وہ عمل نہیں کریں گے۔ لیکن اگر ہم کو معلوم ہے، احساس ہو کہ ابھی ہو سکتا ہے بہت دن باقی ہے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ احساس ذرا کہ بہت ہی کمزور احساس ہے۔ اعتقاد تو ہے کہ آخرت میں ہم کو جواب دہ ہونا ہے، اس کی وجہ سے انسان کافر نہیں ہوگا، لیکن جو خیال، جو اعتقاد کے ہمیں برے عمل سے روک دے، اتنی طاقت کے ساتھ وہ اعتقاد، وہ خیال ہمارے دل میں نہیں پیدا ہوتا ہے۔ ضرورت اسی کی ہوتی ہے کہ وہ طاقت اور قوت کے ساتھ ہمارے دل میں وہ اعتقاد اور احساس ہو کہ واقعتاً جب عمل کریں تو فوراً ہمارے حال کانپنے لگیں، ہماری زبان بند ہو جائے، اگر جھوٹ زبان سے نکلے، ہمارے جسم پر روئیں طاری ہو جائیں کہ اگر واقعتاً ہم سے یہ عمل ہوا ہے تو ہم اگر ابھی موت ہوگی تو ہم کیا کریں گے، کیا جواب دیں گے، یہ احساس ہونا چاہیے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ویل ہے، بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو لوگ قیامت کے دن کو، بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور قیامت کے دن کو جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے گزرا ہوا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حد بندی کر دی ہے وہاں سے آگے بڑھنے والا ہوتا ہے۔ اللہ نے حد طے کر دیا ہے کہ تم کو اس اللہ کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا ہے، آخرت کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا ہے، لیکن جو لوگ اس چیز کو نہیں اعتقاد رکھتے گویا کہ وہ حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں، اور جو لوگ حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں وہ اللہ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں صحیح اعتقاد نہیں رکھتے ہیں، وہ ان تمام چیزوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اسیم، اور حقیقت میں جو اللہ اور ان کے رسول کے نزدیک مجرم ہے، اور وہی لوگ اللہ کے طے کیے ہوئے دن یعنی قیامت کے دن کا اعتقاد نہیں رکھتے ہیں اور قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ اور ان کا عمل یہ ہوتا ہے، اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب قرآن کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے سے لوگوں کی من گھڑت کہانیاں ہیں۔ گویا کہ وہ قرآن کی آیتوں کو، اللہ کے احکامات کو، ایک دادی اماں کے، دادی نانی وغیرہ جو کہانیاں سناتے تھے، اور جو شیخ چلی وغیرہ کی جو قصے کہانیاں ہوتی، اس قصے کہانیوں کی حیثیت دیتے تھے وہ لوگ۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے کے لوگوں کی من گھڑت کہانیاں ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اب اس آیت میں دراصل یہ جو جھٹلاتے ہیں ان کے جھٹلانے کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ ہرگز نہیں، یہ جو عمل کر رہے ہیں، یہ جو جھٹلا رہے ہیں، اس کے جھٹلانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں سچ بول رہے ہیں یا پھر ان کے ساتھ کوئی مجبوری ہے، حقیقت ایسی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب یہ لوگ گناہوں میں، اللہ اور ان کے رسول کی نافرمانی میں اتنے زیادہ دور جا چکے ہیں کہ ان کے دور جانے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر اب مہر لگا دی ہے، اور اتنی زیادہ مہر لگا دی ہے کہ اب وہ حق کی طرف لوٹنا بھی چاہیں تو اللہ کو منظور نہ ہونے کی وجہ سے وہ حق کی طرف لوٹ نہیں سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگتا ہے۔ اس فضائل اعمال میں بار بار یہ حدیث آتی ہے، پڑھی بھی ہوگی، سنی بھی ہوگی، کہ سیاہ ایک کالا دھبا لگتا ہے۔ جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھبا مٹ جاتا ہے، اور پھر لیکن وہ توبہ نہیں کرتا ہے، پھر دوبارہ وہ گناہ کرتا ہے تو پھر دوسرا سیاہ دھبا لگتا ہے، کالا دھبا لگتا ہے، پھر تیسری مرتبہ توبہ یہ گناہ کرتا ہے، تیسرا دھبا لگتا ہے،
اس درمیان میں اگر توبہ کرے تو پھر سارے دھبے مٹ جاتے ہیں، لیکن اگر توبہ نہیں کرتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ پورا دل وہ سیاہی میں لپٹ جاتا ہے اور سیاہی پورے دل پر چھا جاتی ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ سیاہی انتہائی گہری ہو جاتی ہے، اتنی گہری ہو جاتی ہے کہ اب وہ حق کی توفیق اسے سلب ہو جاتی ہے، اور جب حق کی طرف رجوع کرنے کی توفیق جو سلب ہو جاتی ہے اسی کو قرآن پاک میں کلا بران علی قلوبہم، کہیں ختم اللہ علی قلوبہم کہا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے۔ کلا ہرگز نہیں، بلکہ ان کے گناہ کرنے کی وجہ اور ان کے جھٹلانے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اس چیز نے، ان اعمال کی وجہ سے جو وہ اعمال کرتے تھے، گناہوں کے تسلسل کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور انجام یہ ہوگا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ان برائیوں کی وجہ سے ان کو بہت نیکیاں ملیں گی، ان کا انجام اچھا ہوگا، نہیں، ان کو تو ان کے رب کے پاس حاضر ہونے سے ہی ان کو روک دیا جائے گا، ان کو ان کے رب کے دیدار سے ان کو اس دن روک دیا جائے گا۔ اور نہ صرف ہے کہ ان کو ان کے رب کے دیدار کرنے سے ان کو روکا جائے گا، بلکہ ان کو قیامت کے دن جہنم میں داخل ہوں گے، ثم انہم لصال الجحیم، پھر وہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے، ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر ان سے جہنم میں کہا جائے گا کہ یہی وہ دن ہے جس دن کو تم کیا کرتے تھے، دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے نیک لوگوں کے انجام ہے، انشاءاللہ اگلی مجلس میں ان کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عام آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔